قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ یاسین کے چند نکات کے ساتھ آپ کے سامنے آج 5واں دن ہے. اب تک کی جو آیات کا شرف ہم نے حاصل کیا وہ آیت نمبر 33 تک ہم نے تقریباً پڑھ لیا ہے، جس میں اب تک کی جو نکات تھے وہ کل آپ کے سامنے بیان کیے کہ حبیب نجار کا پورا تفصیلی واقعہ، اور اس کے بعد پھر خداوند عالم نے ان لوگوں کو جو منکرین تھے ان کو اپنی گرفت میں لے کر آیا، اور خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے ظالموں کی پکڑ کے لیے کبھی بھی آسمان سے لشکر نازل نہیں کیے. خداوند عالم کو ظالموں کی پکڑ کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اضافی لشکر کی ضرورت نہیں. کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ خدا کا لشکر ہے. خدا کی زمین کے ذرات اس کا لشکر ہے، خدا کی ہوائیں خدا کا لشکر ہے، خدا کا پانی خدا کا لشکر ہے. انہی چیزوں کے ذریعے سے خداوند عالم نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا ہے. ہر شے کائنات کے اندر اسی کے تحت ہے. اور اسی چیز کو جب تبس کا واقعہ پیش آیا تھا انقلاب کے بعد، کہ جس میں امریکنز نے کوشش کی تھی اپنے کمانڈوز کو، اس زمانے کے جو ان کا بہترین فوجی دستہ تھا اس کو بھیجا تھا، چند ہیلی کاپٹرز کے ساتھ بھیجا تھا، اور انٹرنل بھی سازش کا حصہ لوگ بنے تھے. چونکہ بنی صدر کی حکومت تھی تو انٹرنل جو راڈارز تھے بارڈر پہ تھے ان کو بند کروا دیا گیا تھا. کچھ دیر کے لیے آرڈر باقاعدہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلا تھا کہ جی اس ٹائم تک راڈارز جتنے بھی ہوں گے اراؤنڈ دا کنٹری سب بند ہو جائیں گے. انٹرنل یہ تھا، باہر سے وہ ان کو آنا تھا. تبس کے صحرا میں پہنچے، ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے اڑیں گے اور اڑنے کے بعد سیدھا جمران کی طرف جائیں گے جہاں امام خمینی رہتے ہیں، وہاں بمبارڈمنٹ کریں گے، اور جو ان کے قیدی امریکن ایمبیسی کے ہیں ان کو آزاد کروا کے لے جائیں گے، اور جیسے ہالی ووڈ کی مووی ہوتی ہے ویسے دنیا کے اندر جا کے بتائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چھڑوا لیا. فلموں کی بات الگ ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے. لہذا ان لوگوں نے اس ارادے سے آیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ رات کو جب ان ہیلی کاپٹر میں اڑنے کا ارادہ کیا تو اس کے بعد ہوائیں چلی، ذرات ریت کے اڑے، اور یہ ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے. ایرانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تبس کے اندر ایسی کوئی کارروائی بھی ہونے جا رہی تھی. پتہ کب چلا؟ جب اس صحرا سے بہت زیادہ آگ اور دھواں اٹھنا شروع ہوا تو جو اطراف کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تو نہ تیل کا کنواں ہے نہ جنگل ہے، یہ آگ اور دھواں کیسا ہے؟ جب اس کو دیکھتے ہوئے پہنچے تو پتہ چلا یہاں تو اتنی بڑی کارروائی وجود میں آ چکی ہے، اتنا کچھ ہونا تھا. اس واقعے کے بعد امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو لوگ جو آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ اس نظام کو نقصان پہنچائیں، اس نظام کے اندر خدشہ پیدا کریں. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ریت کے ذرات خدا کی فوج کے سپاہی ہیں. یہ ریت کے ذرات جو جن کو تم سمجھتے ہو بے جان ہیں، یہ بے جان ہیں تمہارے لیے. یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. خداوند عالم جب کسی کو بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کنویں سے نکال کر تخت مصر پہ بھی بٹھا دیتا ہے. موسیٰ کو دریا کے اندر سے راستہ نکال کر دوسرے کنارے پہنچا دیتا ہے. خداوند عالم جب کسی کو بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے، جو بہت ہی ضعیف جالا ہوتا ہے، کہ جس کو کہا گیا کہ ان البیت العنکبوت، کہ بے شک مکڑی کا جو گھر ہے، جالا ہے، وہ بہت ہی ضعیف ہوتا ہے. اسی ضعیف جالے سے جب بچانے پر آئے تو محمد مصطفیٰ کی جان بچا سکتا ہے. لہذا خدا کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں. ان لوگوں کو خداوند عالم نے ہلاک کیا. کہا کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح سے آسمان سے فوجیں نازل نہیں کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ ہے ہمارا ہی ہے. اور اس کے بعد یہ صرف ایک چیخ کی، ایک صیحہ کی، ایک چنگاڑ کی مار تھے. ایک چنگاڑ آئی، ان کا سارا روب و دبدبہ حشم ختم ہو گیا. ابھی بھی جتنا اطراف میں ہمارے مسلمانوں کے گرد کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، چلا رہے ہیں،
بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، یہ خداوند عالم کی ایک چنگاڑ کا اثر ہوگا بس، کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور اس کے آخر میں محسن فراتی نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب خداوند عالم کا حکم آیا، یہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں سخت ترین عذاب میں ڈالیں گے۔ ایک چنگاڑ سے خاموشون خاموش ہو گئے، حرکتیں ان کی بند ہو گئی، زبان ان کی بند ہو گئی۔ اس پر خداوند عالم نے آگے ارشاد فرمایا، یا حسرتاً علی العباد، حسرت ہے لوگوں کے اوپر، بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس آیت سے ایک جملہ سمجھ میں یہ آیا کہ ہر نبی کا مذاق اڑایا۔ ہر نبی نے آنے کے بعد جب پیغام دیا تو معمولاً جو مستکبر لوگ تھے وہ مقابلے پہ کھڑے ہوئے، مال و دولت والے کھڑے ہوئے، طاقت والے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی، یہ بیچارہ جس کے کپڑے بھی بہت سادہ سے ہوتے ہیں، جس کے جوتے بھی بہت ہلکے سے ہوتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ جو سادہ کپڑوں کے اندر آیا ہے یہ ہمارے سامنے کیسے ٹھہرے گا؟ مذاق اڑایا ہر نبی کا۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اسی کو محسن فراتی نے بیان کیا کہ تمام انبیاء لوگوں کے مذاق کا سبب بنے، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اور یہاں سے انہوں نے ایک نقطہ دیا مبلغان دین کو، کہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء ہوں، جو دیگر مکاتب چلانے والے افراد ہوں، کہتے ہیں کہ اگر خداوند عالم کے بھیجے ہوئے رسول اور انبیاء کا مذاق اڑا ہے تو اگر آپ کا بھی کام کرتے ہوئے کوئی مذاق اڑائے، آپ کے کاموں کو جو ہے وہ حقارت سے دیکھے، تو آپ کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، انبیاء کا مذاق اڑائے، آپ اپنے کام کو خدا کی خاطر جاری رکھیں۔ اس کے بعد اب خداوند عالم نے اگلی آیت میں بیان کیا کہ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کتنی قرنیں ہیں، قرون ہیں، بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور ان سب کو ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 32 تک کا پیغام تھا۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 33، یہاں سے خداوند عالم چند چیزوں کو نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ 33 سے 33 سے لے کر تقریباً 42 تک کی شاید آیات آج بیان کر پائیں ہم آپ کے سامنے، کہ جن کے اندر خداوند عالم نشانیاں رکھ رہا ہے۔ نشانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم یہ نشانیاں رکھ رہے ہیں، آیتیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، سادگی سے گزر نہیں جاتے۔ اور یہ نشانیاں خداوند عالم کون سی رکھ رہا ہے؟ ہم اور آپ معمولاً بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کا طریقہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بیدار کرتا ہے، جیسے اس آیت سورہ کے اندر آیا کہ وہ حبیب نجار نے آ کر جو دلیل پیش کی وہ دلیل فطرت تھی۔ ما لی اعبد اللہ اعبد الذی فطرنی، میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم سادہ چیزوں کے ذریعے سے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ اب خدا چند آیتوں کے اندر اپنی نشانیاں، آیتیں بیان کر رہا ہے۔ پہلی نشانی خدا بیان فرماتا ہے کہ وہ آیت لہم الارض، ان کے لیے ایک نشانی، آیت، سوچنے کی چیز زمین ہے۔ کیوں زمین ہے؟ اس لیے کہ زمین ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو میسر ہے۔ آپ کا گھر، میرا گھر، زمین، کھیتی باڑی، ہر چیز زمین ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں زمین کو تو دیکھ سکتے ہو نا، مثلا تم لیب میں جا کر بڑی بڑی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، تمہارے پاس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ابصار نہیں ہے، زمین کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تو موجود ہیں۔ وہ آیت لہم الارض، ہم نے ان کے لیے زمین کو نشانی بنایا۔ کون سی زمین؟ المیتۃ، زمین تو مردہ ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ احییناھا، ہم اس زمین کو حیات عطا کرتے ہیں۔ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ زمین خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، ہم پانی برساتے ہیں، اس پانی کے برسنے کے بعد زمین کے اندر سے سبزی نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اس مردہ زمین کو کس نے حیات دی؟ ہم نے حیات دی۔ احییناھا، ہم نے اس کو حیات دی۔ واخرجنا منھا، اور اس میں سے نکالا۔ کیا نکالا؟ حبا فمنہ یاکلون، حبا سیڈز کو کہتے ہیں، جیسے دال، چنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کے لیے حب نکالا اس زمین سے جس سے یہ کھاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں جو خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اسی زمین سے ہم نے ان کے لیے بنایا جنات، جنات جمع ہے جنت کی، جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اتنی تعداد میں درخت ہوں کہ زمین کے اوپر دھوپ جو ہے وہ نہ پڑتی بھی محسوس ہو، یعنی اس تعداد میں درخت ہوں کہ جس سے زمین پر دھوپ نہ ہے۔
وجعلنا فیہا جنات، ہم نے درختوں سے بھرے ہوئے باغات کو ان کے لیے بنایا، اور ان باغات میں کس کس چیز کے ہیں؟ من نخیل، کھجور کے، واعناب، اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چشموں کو نکالا، کیوں؟ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس مردہ زمین کی نکالی جانے والی ان زندہ چیزوں سے استفادہ کریں، اس میں سے کھائیں، اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، اور جو کچھ یہ اپنے ہاتھ سے اگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس سے بھی استفادہ کریں۔ ان آیتوں کے اندر چند نکات ہیں۔ ایک نکتہ تو نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو ان چیزوں سے آج کل دور ہوتے جا رہے ہیں، سادہ چیزوں سے، چونکہ جب سے پیزا نے اور لاسانیہ نے اور ان چیزوں نے جگہ لی ہے، اس کے بعد سے ہی سادہ کھانے ہمارے یہاں سے کم ہوتے جا رہے ہیں نا۔ افطار کے اندر بھی جب کیا بنتا ہے، افطار کے اندر بھی پیزا آرڈر کیا جاتا ہے، افطار کے اندر بھی لاسانیہ بنتا ہے، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ خداوند عالم نے بیان کیا، محسن قرآن ہی بیان کر رہے ہیں، چونکہ قرآن کے نکات ہیں اس لیے میں اس کو ایز اٹ از بیان کر رہا ہوں، کہ خدا انسانی مصلحتوں کو انسان سے زیادہ جانتا ہے۔ خداوند عالم وہ ہے جو انسانوں کی ضروریات کو انسان سے زیادہ جانتا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کو خلق کیا ہے۔ ہم اس سے پہلے کے خلق ہوتے، خدا نے پانی کو زمین پر رکھا ہے۔ ہم اس سے پہلے کے خلق ہوتے، خدا نے معدنیات کو، خدا نے نباتات کو زمین پر رکھا ہے۔ لہذا خداوند عالم ہماری ضروریات سے، مصلحتوں سے واقف ہے۔ اس نے اپنی مصلحتوں میں ترتیب کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ زمین سے اس نے کیا کہا؟ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے انسان کے لیے حب یعنی سیڈز نکالے، جس کو میں نے بیان کیا، دالیں ہیں، چاول ہیں، اس طرح کی چیزیں، گندم، جو، یہ ساری چیزیں، یہ انسانی حیات کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ جو آیا، اس میں خدا نے کہا کہ ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات رکھے اور ثمرات یعنی پھل رکھے کہ اس سے استفادہ کیا جائے۔ اگر کوئی میڈیکل کا طالب علم ہوگا یا نیوٹریشن سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حسین کنانی صاحب وہ بتا دیں گے کہ نیوٹریشن کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کھانے کی ہے۔ پھل ایڈیشنل ہے، سپلیمنٹ ہے، کھانا نہیں ہے۔ پھل کے ذریعے سے آپ اپنی توانائی کو پورا حاصل نہیں کر سکتے، سپلیمنٹری غذا کے طور پر لے سکتے ہیں، ایڈیشنل ہے، لیکن کھانا آپ کو انہی چیزوں سے ملتا ہے۔ توانائی گندم سے، جو سے، آٹے سے ہی ملتی ہے، اسی لیے خدا نے ترتیب میں اس کو پہلے رکھا ہے۔ یعنی خداوند عالم قرآن کریم میں ذرافتوں سے کام لیتا ہے، جس چیز کی جس جگہ پر اہمیت ہے پہلے اس کو بیان کرے گا۔ حالانکہ طبعی طور پر انسان کو پھل زیادہ پسند ہے۔ مثال کے طور پر روٹی سامنے رکھی اور آم سامنے رکھا ہو تو انسان کس کی طرف زیادہ جائے گا؟ آم کی طرف جائے گا، روٹی ساتھ میں۔ لیکن ضرورت انسان کو روٹی کی، خدا اس ترتیب کو بھی بیان کر رہا ہے۔ خدا کے اس قرآن کے اندر کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے، ہر چیز کو خدا نے اس کی ترتیب میں رکھا ہے۔ یہ کائنات کا ڈسپلن ہے، نظم ہے، قرآن کے اندر نظم نظر آتا ہے۔ ہم نے اس کے ذریعے سے یہ چیزیں بیان نکالی تاکہ انسان اس سے استفادہ کرے، انسان اس سے کھائے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ زمین مردہ تھی، اس مردہ زمین سے ہم نے حیات دی ہے۔ اب یہ نشانیاں خدا کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں خداوند عالم پر، جس پر خدا نے کہا ہم نے عذاب کیا، اس کے باوجود خدا نشانیاں دکھا کر ان کے دلوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی بڑی چیزوں میں نہیں الجھا رہا، میں تو بہت سادہ سی چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب یہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس پہ پانی برستا ہے اور اس زمین کے اندر سے مردہ سے حیات نکلتی ہے، اسی طرح تم بھی مردہ ہو جاؤ گے اور ایک وقت تمہیں پھر اٹھایا جائے گا۔ تمہاری حیات بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں خداوند عالم نے بیان کیا، یا شاید آگے چل کے بھی آئے گا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کیسے اٹھائے گا، تو خدا نے مثال دی کہ ان سے کہو زمین کو دیکھ لو، زمین مردہ ہے، اس مردہ سے کیسے حیات نکلتی ہے، جیسے اس مردہ سے حیات نکلتی ہے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد خداوند عالم آگے چل کے بیان فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہاں پر بھی سائنسی اصول خدا بیان کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر چیز کا پیر بنایا ہے، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کا پیر بنایا ہے، ہر چیز کو پیر میں بنایا ہے۔ کس کس چیز کا آگے تفصیل بیان کر رہا ہے؟ مما تنبت الارض، جو کچھ زمین سے اگتا ہے، جو چیز زمین پر ہے اس کا پیر ہے، ومن انفسہم، تمہارے نفسوں میں، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں پیر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ خداوند عالم نے وحی کے ذریعے سے تم کو وہ علم سکھایا لم تکن تعلمون، جس کو تم سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھے، جس کو تم جان ہی نہیں سکتے تھے، خدا نے وہ سکھایا۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ کچھ چیزوں کو تم سائنس سمجھ جائے گی، سمجھ گئی، جیسے آج ہم بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، پولینیشن کا ایک قانون ہے سائنس کے اندر۔ پولینیشن کیا ہے؟ یہ پیئر کا قانون ہے۔ پولینیشن میں جو ہے اینتھر سے اسٹگما تک جو ہے وہ
سیڈس اڑ کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر فرٹیلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. ہر چیز کو خداوند عالم نے جفت بنایا، جوڑا بنایا. اس کی تفسیر میں علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ جوڑے سے دو مراد ہیں. ایک مراد یہ ہے کہ چیزیں پیئر میں ہیں، چاہے یہ پیئر ضد کی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ دن اور رات. دن کو کبھی رات کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، رات کو دن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اندھیرا اجالا، اندھیرے اجالے کو نہیں سمجھا جا سکتا ایک دوسرے کے بغیر. اگر فقط کائنات میں اندھیرا ہو، اجالا نہ ہو، اندھیرے کا مفہوم کلیئر نہیں ہوگا. فقط اندھیرا ہو، اجالا نہ ہو، اجالے کا مفہوم کلیئر نہیں ہوگا. ایک معنی علامہ طباطبائی کہتے ہیں پیئر سے مراد یہ ہے کہ ضد میں بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی الٹ میں، ضد میں. جیسے دایاں بایاں، اگر بایاں نہ ہو تو دائیں کا کیا مفہوم سمجھ میں آئے گا کسی کو؟ یہ دایاں اور بایاں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ضد ہیں، یہ پیئر ہے. اسی طرح ایک معنی یہ نہیں، پیئر کا اسی جنس سے ہے، اسی کی اپنی نوع ہے، اسی سے چیز آگے بڑھتی ہے جس کے ذریعے سے خدا آگے بڑھاتا ہے. جس کے اندر انسانوں کے اندر بھی سلسلہ ہے شادی کا، اس کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہیں. حیوانات کے ذریعے اولاد تولید نسل کا سلسلہ ہے، اور حتیٰ نباتات کے اندر، جس کی میں نے ایک مثال دی کہ اینتھر کے ذریعے سے اسٹگما تک جو ہے وہ پولن گرینز جاتے ہیں، پولینیشن کا پروسیس ہوتا ہے، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے. خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کا پیئر بنایا ہے. پھر جب سائنس آگے بڑھی، تحقیق کی، اس کو نظر آیا کہ یہ جو پیئر ہے یہ تو حتیٰ ان چیزوں کے اندر بھی جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. الیکٹران، پروٹون، ان کے اندر بھی پیئرز موجود ہیں. یہاں پر خداوند عالم نے ایک سائنسی اصول دیا، اور یہ قرآن کریم کی معجزات میں سے ایک معجزات ہے کہ جس وقت سائنس ترقی کرتے ہوئے اس قابل ہوئی کہ وہ اپنی لیب کے اندر چیزوں کے پیئر کو سمجھ پائی، اس سے 1400 سال پہلے خداوند عالم نے اس چیز کی جانب اشارہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے اس کتاب کے ذریعے سے علم اور حکمت کو بیان کیا ہے. جیسا خداوند عالم نے کہا ہم نے تمہارے لیے جو زمین پر ہے اس کا پیئر بنایا ہے، زوج بنایا ہے ہم نے، اور ان چیزوں کا بھی زوج ہے کہ جن کو تم نہیں جان سکتے. اب یہاں پر خداوند عالم نے جب بیان کیا سبحان الذی، اس کے بارے میں آغا محسن قراتی کہتے ہیں کہ یہ لفظ سبحان الذی خلق الزوج سے پہلے جو اس لیے آیا کہ کائنات میں ہر چیز کا پیئر ہے سوائے اللہ کے. اسی لیے اس نے پیئر کا ذکر کرنے سے پہلے کہہ دیا سبحان الذی، وہ پاک و منزہ ہے، وہ پاک و منزہ ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی پیئر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. باقی ہر شے کا ہمسر ہے، باقی ہر شے کا جوڑ ہے، باقی ہر شے کا دوسرا ہے. خدا وہ واحد ہے اس کائنات کے اندر جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. خدا کی صفات خدا ہی کی ہیں. خدا اپنی صفات کو کسی کو بطور ہدیہ عطا کر دے تو یہ اس کی مہربانی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہی ہاتھوں سے پرندے کو بناتے ہیں، پرندے کو بنانے کے بعد کہتے ہیں میں نے مٹی سے پرندہ بنایا اور اس کے اندر رب کے حکم سے روح ڈال دی. پرندہ بنانے کا کام عیسیٰ کا ہے، اس پرندے میں روح ڈالنے کا کام خدا کا ہے. اگر خداوند عالم حضرت عیسیٰ کو یہ خصوصیت عطا کر سکتا ہے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے اتباع میں کرتے ہوئے ان کے وارث ہیں، ان کے پاس بھی تمام خصوصیات موجود ہیں. اسی عنوان سے ہم ائمہ علیہ السلام کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو خدا نے اختیار دیا ہے. خداوند عالم ائمہ کی جانب سے اختیار رکھتے ہیں، لیکن وہ واحد ہستی اس کائنات کی جس کا کوئی پیئر نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ خدا ہے. اسی لیے خدا نے جوڑ کے تذکرے سے پہلے اپنے آپ کو الگ کیا. محسن قراتی نے اس طرف اشارہ کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ پروردگار، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر شے کا جوڑ بنایا، پیئر بنایا، زوج بنایا. جو کچھ زمین سے اٹھتا ہے اس کا پیئر ہے، اور یہ پیئر ظاہر ہے انسانوں کے اندر زیادہ آ کر محسوس ہوتا ہے. انسانوں کو اس زوج کے ذریعے سے، تزویج کے ذریعے سے، آپ لوگ نے کہا کہ الفاظ سنتے رہتے ہیں جس کے اندر تزویج کا لفظ آتا ہے، انکحت وزوجت قبلت النکاح والتزویج، یہ ساری چیزیں سنی ہوئی نا سب کی، جو جن کی نہیں سنی ہوئی ان کی بھی آرزو ہوتی ہے جب سننے کا موقع ملے. تزویج یعنی یہ پیئر بنایا خداوند عالم نے. یہ پیئر سکون کے لیے ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ پیئر تھوڑا سا بے سکونی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. موضوع نہیں ہے چونکہ خدا نے اس میں بیان کیا، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ خدا نے زوج کے ذریعے سے اس کائنات کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے. اس تزویج کے عمل کو، زوج کو، پیئر کو، جوڑے کو خدا نے کائنات کا ایک نشانی قرار دی. سوچنے کی بات ہے کہ خداوند عالم، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، ایسا نہیں کہ خدا کے پاس الفاظ کی کمی ہو، مطالب کی کمی ہو تو اس نے ادھر ادھر سے چیزوں کو جمع کر کے قرآن بنا کر بھیج دیا. نہیں، خداوند عالم کے پاس الفاظ کی، مطالب کی کمی نہیں ہے. جن چیزوں کی اہمیت ہے اس کو خدا نے قرآن کریم میں اتارا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ زوج کی قرآن کریم کے مطابق خدا کی نگاہ میں اہمیت ہے. خود اسی زوج کے اوپر آ جائیں جو مرد اور عورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ سلسلہ اپنے صحیح طریقے کے مطابق آگے بڑھتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے شیطنت کا خاتمہ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان، وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت شیطان مایوس ہوتا ہے. شیطان کی مایوسی کا موقع. میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ شیطان مایوس نہیں ہوتا، بھولیے بناتا ہے، چینج کرتا ہے. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پہ شیطان کی فریاد نکلتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے. وہ کب ہے؟ جب شادی کا موقع آتا ہے، نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. ہوتا کیا اس نکاح کے اندر؟ کیوں کہا گیا اس کو نصف ایمان؟ کہ جس نے نکاح کر لیا، اسی نکاح کے خطبے کے اندر شامل ہے، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. اب وہ اپنے آدھے کے لیے مزید محنت کرے. خداوند عالم نے زوج کا جو قانون بنایا، جوڑے کا جو قانون بنایا، شادی کا جو قانون بنایا، یہ ایمان کے لیے. اور جو ذریعہ ایمان کو مکمل کرے گا، شیطان کی اس کے ساتھ جنگ ہوگی. اسی لیے زیادہ جھگڑے آپ کو شادی کے بعد جوڑوں میں نظر آئیں گے. انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے یہاں پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہمارے یہاں یہ جوڑے، یہ تزویج، یہ چیزیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. ڈائیورس ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خرابیاں پڑتی چلی جا رہی ہیں. خداوند عالم نے اس زوج کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اس کو سوچنا چاہیے. خداوند عالم کسی معمولی چیز کو اپنی نشانی قرار نہیں دے گا. اہمیت ہے اس چیز کی. بس خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام ایسے بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک پیار ہے، جوڑا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کی پہچان ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں معلوم. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جس میں تم جانتے بھی نہیں. اگلی آیت اور نشانی خدا کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ. دوبارہ اسی جوڑے کی گفتگو کے بعد پھر خدا کہہ رہا ہے ایک اور نشانی تمہارے لیے. وہ کس چیز کی ہے؟ لیل، رات کی نشانی. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ہم اس رات میں سے دن کو کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں. سلخہ، کھینچ کے باہر نکالنا. ہم اس رات میں سے دن کو کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اس کے بعد پھر رات آتی ہے تو دوبارہ یہ لوگ تاریکی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پر یہ دن اور رات بھی پیار ہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا دن اور رات. اگر دن ہی دن ہوتا رات سمجھ میں نہیں آتی. آپ دن ہی دن میں کسی سے کہتے ہیں رات، تو وہ کہتا رات کیا ہوتی ہے، مفہوم ہی نہیں ہے. رات ہی رات ہوتی تو دن کسی کو سمجھ میں نہ آتا. دن اور رات پیار ہیں، ایک دوسرے کی جوڑی ہیں. خدا نے اس آیت کے اندر بھی بہت خوبصورت بات بیان کی کہ ہم ہیں کہ جو رات میں سے دن کو کھینچ کے نکال لیتے ہیں اور پھر دن روشن ہو جاتا ہے. رات جتنی بھی طولانی کیوں نہ ہو، جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، اس رات کے اندر ایک امید ہوتی ہے ہمیشہ. اور وہ امید کیا ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رات ختم ہوگی اور دن طلوع ہو جائے گا. اسی طرح کہا گیا کہ ظلم و ستم اور تاریکی یہ رات ہے. خداوند عالم کی غیر کی جانب توجہ یہ رات ہے. جتنی بھی یہ رات طولانی کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دن روشن ہو جائے گا. اسی لیے جو سورہ ہے، سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، اس سورہ کے اندر جو والفجر کا لفظ ہے، ہمارے یہاں پاس منابع کے مطابق فجر سے مراد امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. یعنی اس سے پہلے رات ہے، تاریکی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تاریکی برطرف ہو جائے گی. پھر کیا ہوگی؟ والفجر، فجر طلوع ہو جائے گی. پھر اس فجر کی روشنی ہر طرف پھیل جائے گی. پھر یہ ایک ایسا فجر اور ایسا سورج ہے کہ جس کے بعد تاریکی نہیں ہے. جیسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہم رات سے کھینچ کر نکالتے ہیں دن کو. اسی طرح آپ آج دیکھ لیجئے دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم تھا، یعنی تاریکی تھی، خدا نے اس تاریکی سے دن کو کھینچ کے نکال لیا. داعش کی بڑی طاقت کو بڑی طاقتوں نے مل کے بنوایا اور یہ سوچ کے بنایا. یہ آپ سب، میں بار بار اس چیز کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب آگاہ لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے. کوئی بات میں آپ کے سامنے نئی نہیں کرنے جا رہا، ساری پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں بچوں کے. قرآن کا اصول ہے فذکر، ریمائنڈر دو، تذکرہ کرو، یاد دلاؤ دوبارہ. کتنی بڑی طاقتوں نے مل کے اس داعش کو بنایا. یعنی ایک رات مسلط کرنے کی کوشش کی عالم اسلام کے اوپر. سب نے مل کر کوشش کی، محنت کی، پیسہ لگایا، قوت دی، طاقت دی، امکانات دیے، فوجی دیے، تمام چیزیں ہمارے آپ کے سامنے. ایک رات مسلط کرنے کی کوشش کی گئی عالم اسلام کے اوپر کہ اس کے بعد دنیا اسلام کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا. داعش جیسی بڑی طاقت آ کر تمام چیزوں کو ہڑپ کر جائے گی. دنیا کا اختیار مسلمانوں کے نام پر داعش کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر جو تماشا لگے گا اسلام کا وہ دنیا دیکھے گی. رات تھی. خداوند عالم نے اس رات سے روشنی کو باہر کھینچ کے نکالا. لیکن خدا نے یہ کام کیا کس کے ذریعے سے؟ خداوند عالم خود تو زمین پر آ کر کام کرتا نہیں ہے.
خداوند عالم نے اس داعش کی تاریکی سے، رات سے دن کو نکالا مدافعان حرم کی طرف سے، ان کے ہاتھوں سے۔ یہ جو چند 12 18 سال 20 سال 25 سال کے نوجوان تھے، مختلف ممالک کے لوگ پہنچے، پاکستان کے بھی گئے، انڈیا کے بھی گئے، پوری دنیا سے آئے۔ یہ آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں بھی۔ خدا نے ان کے ذریعے سے اس داعش کی رات کو ختم کر دیا، روشنی کو باہر نکال دیا۔ یہ رات ختم ہو گئی جس کی ہیبت اس طرح بٹھائی گئی تھی دنیا کے اوپر، آپ کے سامنے تمام چیزیں۔ ہاتھوں کو باندھ کر کیج کے اندر بند کر کے آگ لگا رہے ہیں، مناظر دیکھے تھے ہم، دیکھتے ہوئے دہل جاتے تھے سب لوگ۔ گلے کاٹ کر ایک آیا، اس کو گولی ماری، پھینک دیا پانی میں، دوسرے کو گولی ماری، ہزاروں لوگوں کو ایک ہی آنے واحد میں دریا کے اندر، دریا دجلہ کے اندر پھینک دیا، ساری آنکھوں دیکھی وہاں کی۔ بڑی سی قبر کھودی، سب کو لٹایا، ایک دم سے سب کے اوپر فائر مارا، ختم کر دیا۔ ساری چیزیں دہشت کی ہیں، ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آنکھوں سے۔ لیکن اس تاریکی کو برطرف کیا ہو خداوند عالم نے، یہ آیت ہے خدا کی، یہ نشانی ہے۔ یعنی اس طرح کی نشانیاں تمہارے سامنے رکھتے چلے آئے۔ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں تاریکی تھی جہالت کی، ہم نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کوہ ہیرا سے ایک سورج ایسا طلوع کیا کہ جس کے بعد دنیا روشن ہو گئی، اور رات برطرف ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ ہم رات کے سینے سے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اگلی نشانی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ سورج ہے، اس کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تجری لمستقر اللہ، یہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور اس کی مدار کو خداوند عالم نے تقدیر کیا ہوا ہے۔ اگلی نشانی تمہارے لیے چاند کی ہے، تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ قدرناہ منازل، ہم اس کی منزلوں کو منزل بمنزل طے کرواتے ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ ایک کھجور کی سوکھی ہوئی ڈنڈی کی مانند ہو جاتا ہے، جس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ یعنی جب چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بالکل باریک سا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے افق پر ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخری کی راتوں میں بھی ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس کو اس باریکی سے لے کے آنا شروع کرتا ہے 14ویں کا مکمل چاند ہو جاتا ہے، جس کو قمر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے، ہوتے دوبارہ بالکل ایک کھجور کی سوکھی ڈنڈی کی مانند ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر سیکھو، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بار بار سورج آ رہا ہے، بار بار چاند آ رہا ہے، اس کا سائیکل چل رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ خداوند عالم کی ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان کرتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کے اختیار میں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی جو ہے وہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے۔ کائنات کا نظام بہت محکم نظام ہے، اس کو سائنسدان بھی آج کے دور میں بیان کرتے ہیں کہ زمین اور سورج کا فاصلہ ایک بہت بہترین کیلکولیشن کے ذریعے سے اپنے معینہ حدود کے اندر ہے، اور سائنس بیان کرتی ہے کہ اگر سورج زمین سے تھوڑا سا نزدیک آ جائے، جو اس کا فاصلہ ہے، تو تھوڑی سی نزدیکی کے اندر کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر اگنے والی ہر شے جل جائے گی، اور اگر ذرا سا فاصلہ اوپر ہو جائے، جو فاصلہ رکھا گیا ہے اس فاصلے سے تھوڑا سا اوپر چلا جائے سورج، تو کیا ہوگا؟ زمین کی ہر شے منجمد ہو جائے گی، حیات ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین کا ایک نظام ہے، سرکل ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اگلی نشانی خداوند عالم کیا بیان فرماتا ہے؟ وہ بیان فرما رہا ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ کشتیوں میں تم اپنے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو لے کر سفر کرتے ہو، اس کشتی کو اس پانی کے سینے پر کون سنبھال کے رکھتا ہے؟ کس کی قدرت سے کشتی پانی پر چلتی ہے؟ کس کی طاقت سے کشتی پانی پر چلتی ہے؟ ارشمیدس لا کے تحت کشتی کو بنایا گیا، لیکن یہ ارشمیدس لا کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ ارشمیدس نے تو فقط ایک لا ڈسکور کیا ہے، ایجاد تھوڑی کیا ہے۔ نیوٹن نے لا ڈسکور کیا ہے یا بنایا ہے؟ قانون جاذبہ نیوٹن کا بنایا ہوا یا ڈسکور کیا؟ اس نے ڈسکور کیا ہے، بنایا تھوڑی تھا، قانون موجود تھا۔ اسی طرح خداوند عالم نے اگر ارشمیدس لا کے اوپر اور دیگر قوانین کے تحت کشتی کو بنایا گیا تو یہ لا کس نے بنایا؟ کائنات کے اندر یہ سائنس بکھیری کس نے ہے؟ یہ علم رکھا کس نے ہے؟ خداوند عالم کہہ رہے یہ میں کام میں نے کیا، وآیۃ لہم، ہماری نشانی ہے۔ تم اس کو دیکھتے ہو کہ پانی کا سینہ چیر کر کشتی آگے بڑھتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم یہ کام کرتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کشتی کے علاوہ بھی اور چیزیں جن پر تم سواری کرتے ہو، اور کشتی کے علاوہ جن چیزوں کو بیان کیا گیا وہ حیوانات ہیں، چونکہ سورہ زخرف کے اندر بیان ہوا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، کہ خدا نے تمہارے لیے کشتی اور جانوروں کو بنایا جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ خداوند عالم اپنی قدرت کو اب محسوس کروا رہا ہے کہ جو کشتی میں لوگ سفر کرتے ہیں ان کو کون بچاتا ہے سوائے خدا کے، اور اس کی ایک آیت بیان فرماتا ہے کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، صریخ کہتے ہیں ایک ایسی آواز کو کہ جو ایک مددگار مدد کے لیے پکارتا ہے اور سننے والے کے کان میں اس کی آواز جاتی ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں کشتی میں سفر کرنے والوں کو غرق کر دیں، ان کی آواز بھی کسی تک نہ پہنچے، اور جیسا کہ ہوتا ہے بہت سی کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، ان کو نجات بھی نہ ملے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ان کو اگر نجات مل رہی ہے اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ان کو بچانے والا خداوند عالم ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور خداوند عالم کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں کہ جو ان تک آئی مگر ان لوگوں نے اس سے اپنے رخ کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ ان خداوند عالم ہم انسانوں کے لیے ان نشانیوں کو رکھ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں خدا تک پہنچنے کے لیے یہی نشانیاں کافی، تم سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، خود اپنے نفس کو دیکھو، تمہارے نفس کے اندر خداوند عالم کی جا بجا نشانیاں موجود ہیں، لیکن تم اس کی جانب متوجہ نہیں ہو رہے، معرض ہو، تم خداوند عالم کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہو۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، آخری آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، کس چیز میں سے؟ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے۔ تو قال الذین کفروا، جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، للذین آمنوا، وہ مومنوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، ہم اس کو رزق دیں کہ جس کو اگر خداوند عالم چاہتا تو خود دے دیتا، اگر خداوند عالم نے اس کو نہیں دیا تو ہم اس کو کیوں دیں؟ یہ کافر یعنی جس کا دل ایمان والا نہیں ہوتا وہ کرتا ہے، جبکہ مومن مدد کرتا ہے دوسرے کی۔ لہذا کافر مومنوں سے کیا کہتے ہیں کہ جن کو خدا چاہتا وہ دے دیتا، اگر خدا نے نہیں دیا تو ہم ان کو کیوں دیں، ہم ان پر کیوں خرچ کریں؟ لیکن مومن ایسی سوچ نہیں رکھتا، مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ مجھ کو عطا کیا ہے میں اس کو عطا کروں۔ یہیں سے اسی چیز سے بس تھوڑا سا امام حسن کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ سلسلہ ہمارے ائمہ کا رہا، ائمہ علیہ السلام نے اس چیز کو ہمارے سامنے کر کے دکھایا۔ خدا نے نشانیوں کو رکھا، سورج کو رکھا، چاند کو رکھا، ستاروں کو رکھا، درختوں کو رکھا، پہاڑوں کو رکھا، خداوند عالم کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والوں نے منہ پھیرا۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خداوند عالم کی سب سے بڑی نشانی ہوں، میں سب سے بڑی نشانی ہوں، خداوند عالم نے مجھے سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے۔ لیکن اعراض کرنے والوں نے کیا کیا؟ خداوند عالم کی سب سے بڑی نشانی سے منہ پھیرا۔ حالانکہ خداوند عالم نے اس نشانی کی تائید کیسے فرمائی؟ معمولی کام نہیں ہے جو غدیر قوم کے اندر ہوا۔ رسول اللہ کی رسالت، اس رسالت کے اندر تمام زحمتیں، ان تمام زحمتوں کے بعد خداوند عالم کا پیغام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو پیغام دیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کو انجام ہی نہیں کیا۔ یعنی خداوند عالم سے کوئی سوال پوچھے کہ پروردگار، ایک پیپر چیک کرنے والا کہ جب پیپر چیک کرتا ہے ایک بچے کا، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اگر 8 سوال کرنے تھے اس نے 8 میں سے 7 کر لیے، ایک نہیں کیا، تو وہ بھی مہربانی کھاتا ہے، وہ بھی اس کو مارکس دے دیتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ ایک سوال چھوڑ دیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ بنیادی سوال ہے، یہ ضروری چیز ہے، اگر یہ نہیں کیا 23 سال کی زحمتیں ختم۔ فما بلغتا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا خدا کے تمام چیزیں ختم، خدا کہہ رہا ہے فما بلغتا رسالت، آپ نے گویا رسالت انجام ہی نہیں دی، آپ نے تبلیغ ہی نہیں کی، آپ نے کام ہی نہیں کیا۔ وہ کون سا پیغام تھا کہ جس پر خدا کا اتنا شدید لہجہ جائے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں کیا تو آپ کی رسالت ختم، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا تمہیں لوگوں سے بچائے گا، کیونکہ یہ پیغام جو دینے جا رہے ہو محمد یہ دوسرے پیغامات سے مختلف ہے۔ آپ نے کہا کہ جہاد کرو، لوگ آ گئے، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، لوگوں نے دے دی، آپ نے کہا نماز پڑھو، لوگوں نے مان لیا، آپ نے کہا انفاق کرو، لوگوں نے مان لیا۔ جب آپ کہیں گے کہ علی میرے بعد میرا وسیع اور جانشین ہے، اب یہاں پہ وہ چھپا ہوا بغض آشکار ہوگا،
اب یہاں پہ جو اندر کینے وجود پا رہے تھے اور جو اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ اس دنیا سے جائیں تو اس کے بعد معاملہ ہمارے ہاتھ میں آئے، اے محمد آپ ان کے کیے پر پانی پھیر دیں گے اس اعلان سے، اور خدا جانتا ہے واللہ یعصمک، خدا ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا۔ جیسا خداوند عالم کی سب سے بڑی نشانی امام علی علیہ السلام، لوگوں نے کیا کیا؟ کم و بیش کتنے لوگ موجود ہیں روایت کے مطابق؟ 1,10,000 1,25,000 کی تعداد ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہم عن آیاتنا معرضین، یہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرنے والے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کو آیت الہی کے طور پر دیکھا ہے۔ کیسی آیت الہی ہے علی ابن ابی طالب؟ اس طرح کی آیت ہے علی ابن ابی طالب کہ خداوند عالم نے ان کی ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے آسمان سے ایک تلوار ان کے لیے بطور ہدیہ نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ علی نے جہاد کا حق ادا کیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار، اتنا تلوار چلائی کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ علی علیہ السلام اس میں اپنے ہاتھ سے دفاع کر رہے ہیں رسول کا، خدا نے تلوار نازل کر دی ذوالفقار۔ خداوند عالم نے تمام لوگوں کی موجودگی میں اگر کسی کی جوان مردی کی تعریف کی، آسمان سے اگر کسی کی تعریف میں الفاظ نازل ہوئے، کس کے لیے؟ لا فتح الا علی، الا ایکسیپشنل ہے، کوئی مرد نہیں ہے، سادہ ترجمہ، لا فتح کوئی مرد نہیں ہے۔ پروردگار اتنے بڑے عرب کے اندر اتنے رسولوں میں اصحاب میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے۔ یہ آیت ہے خداوند عالم، یہ نشانی ہے، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس نشانی کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت آیا کہ مدینے میں اعلان کیا، اے لوگوں اصحاب اپنے اپنے دروازوں کو بند کرو، جو تمہارے دروازے مسجد میں کھلتے تھے ان پہ اب دیوار کھڑی کر دو، اس کو بند کر دو۔ سب دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا، رسول اللہ کا اور دوسرا امام علی کا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول سارے دروازے بند کروائے، ایک دروازے کو کھلا رکھا۔ کہا یہ جو دروازے میں نے بند کروائے ہیں نہ وہ میں نے اپنی مرضی سے کروائے ہیں، اور یہ جو کھلا رکھا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھا۔ بند کروانے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اس دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ یہ تمام وہ چیزیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان آیاتنا ہم معرضین، یہ ہماری آیتوں سے انکار کرنے والے ہیں۔ علی کو آیت بنا کر پیش کیا خداوند عالم نے، رسول اللہ نے آیت عظمیٰ قرار دیا امام علی علیہ السلام کو، ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی، ان کے ذریعے سے دین اسلام پھیلا۔ جو کام امام علی علیہ السلام نے کیے وہ قرآن کی آیت بن کے نازل ہوئے۔ سورہ توبہ کے اندر ابھی آپ نے پڑھا، اس کو انشاءاللہ مجالس میں پڑھنے کا اجازت ہے، لیکن چلیں اب بات آ گئی، بیان کر دوں فقط ایک فضیلت کا جملہ کہ جس چیز کو علی علیہ السلام اور دوسروں میں بنیادی فرق ہے، ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ دنیا کا ہر مسلمان رسول اللہ کے ساتھ جو افراد رہتے ہیں، اصحاب رہتے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کو آنے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو بہت سے کام کرتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت بن کے نازل ہوتے ہیں۔ تو بنیادی فرق ہے علی میں اور دوسروں میں، جو انشاءاللہ مجالس کے اندر بیان ہوگا یہاں پہ۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت کب نازل ہوئی؟ جب امام علی نے کام کیا، جناب عباس اور جناب شیبہ دونوں کھڑے ہو کے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہہ رہے ہیں عباس کے پاس پانی تھا، زمزم کے مالک تھے، اختیار ان کے پاس تھا، شیبہ کے پاس کعبے کی کلید برداری تھی۔ دونوں بزرگوں میں ایک مباحثہ ہو رہا ہے کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، اس طرح بات ہو رہی ہے۔ امام علی گزرے، دونوں نے کہا کہ آؤ علی فیصلہ کرو۔ عباس کہتے ہیں زمزم کا مالک میں ہوں، زمزم کا اختیار میرے پاس ہے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ کعبے کی کلید برداری میرے پاس ہے، فیصلہ کرو ہم دونوں میں سے افضل کون ہے؟ علی نے کہا نہ آپ افضل ہیں نہ آپ افضل ہیں، آپ دونوں کی نسبت میں زیادہ افضل ہوں۔ انہوں نے کہا تم کیسے افضل ہو؟ کہا اس لیے کہ میں خدا پر سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا، راہ خدا میں مسلسل تلوار چلائی ہے، اس کے بعد یہ دین قائم ہوا ہے۔ دونوں بزرگ ناراض ہوئے، رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ کو ماجرا بیان کیا کہ ہم دونوں جھگڑے میں تھے، علی سے کہا فیصلہ کرو، علی نے فیصلہ اپنے حق میں دے دیا، نہ میرے بارے میں کہا عباس کے بارے میں، نہ شیبہ کے بارے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ کچھ بیان کرتے، کچھ فیصلہ دیتے، خداوند عالم نے قرآن کی آیت نازل کی۔ خداوند عالم نے آیت کے نازل کی کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور کعبے کی کلید برداری کو اس شخص کی طرح قرار دیتے ہو کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آیا، جس نے راہ خدا میں مسلسل جہاد کیا۔ یہ دونوں عمل اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ جس چیز کو امام علی نے بیان کیا وہ آیت قرآن بن کے نازل ہوئی۔ یہ آیت ہے امام علی علیہ السلام، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے کہ انہا معرضین، ہم نے آیات جو ان کی طرف نازل کی انہوں نے اس سے انکار کیا، انہوں نے اپنے چہروں کو اس سے پھیر لیا۔
لہذا اسی طرح سے ائمہ اطہار کے ساتھ، تمام ائمہ کے ساتھ ہوا، وہ امام حسن کے ساتھ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں دو نکات فقط بیان کر دوں۔ امام حسن المجتبی کے بارے میں خصوصیات کیا ہیں؟ امام حسن علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں بھی آگے ہیں۔ میدان مباہلہ میں جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو آگے کون چل رہا ہے؟ امام حسن مجتبی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام، حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس حدیث قصہ میں بھی جو چادر کے اندر سب سے پہلی شخصیت رسول اللہ کے بعد داخل ہوئی وہ امام حسن مجتبی ہے۔ امام حسن مجتبی کے بارے میں ایک حدیث نے بیان کیا کہ اگر عقل کو مجسم کر کے پیش کیا جا سکتا ہو، رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر عقل کو مجسم کر کے پیش کیا جا سکے تو وہ جو مجسم شکل بنے گی وہ حسن کی صورت بنے گی۔ یعنی عقل کتنی خوبصورت ہے کہ جس کو امام حسن سے مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ امام حسن مجتبی حلم کے اندر، بردباری کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر اپنی مثال آپ ہیں۔ امام حسن مجتبی نے امام علی کی موجودگی میں سوالوں کے جواب دیے۔ ایک شخص آیا دوران، جہاں پہ ایک جگہ ہے روحبا کے نام سے، وہاں پر آیا، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کا جواب طلب ہے۔ امام علی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال تیرے نہیں ہے، تو روم سے بھیجا گیا ہے۔ معاویہ کے پاس ایک شخص آیا تھا روم سے، اور بادشاہ روم نے سوال پوچھے، اور چونکہ معاویہ کے پاس تو جواب تھا نہیں، اس نے تجھے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور یہ کہہ بھیجا ہے کہ جا کہنا کہ علی کا شیعہ ہوں اور یہ سوالات ہیں، نہ تو میرا شیعہ ہے نہ ہی تیرے سوالات ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ لیکن سوال کے جوابات میں تجھے دے دیتا ہوں۔ امام حسن بیٹھے تھے، بچپنے کا زمانہ ہے، امام حسن نے جواب دیا۔ امام حسن کے رجوع کیا، اس نے پوچھا، امام حسن نے کہا کہ میں تیرے سوال بتا دیتا ہوں، بہت تفصیلی میں وقت 2 منٹ کے اندر بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ تیرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کا فاصلہ کتنا ہے، زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، مشرق اور مغرب کی مسافت کتنی ہے، اور بھی بہت سے سوالات تھے۔ میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ حق و باطل کا فاصلہ فقط 4 انگشت ہے، 4 انگلیوں کے برابر ہے۔ جو کچھ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے وہ حق ہے، جسے فقط کان سے سنا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ مشرق اور مغرب سے زمین اور آسمان کا فاصلہ ایک آہ مظلوم کے برابر ہے۔ ایک مظلوم آہ بھرتا ہے، یہ آہ زمین اور آسمان کے فاصلے کو پر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مشرق سے مغرب کا فاصلہ سورج کے ایک دن کی مسافت کے برابر ہے۔ دن میں جتنا فاصلہ ایک سورج طے کرتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، یہ جو مشرق سے مغرب کا سفر سورج طے کرتا ہے، یہ مشرق اور مغرب کی مسافت ہے۔ اس چیز کو امام نے بیان کیا، اسی سے ایک نقطہ لے لیں کہ امام نے حق اور باطل کا فاصلہ 4 انگلیوں کا قرار دیا۔ جو آنکھ سے دیکھو، جو آنکھ سے دکھائی دے وہ حق ہے، جو کان سے سنائی دے وہ باطل ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، ذیشان حضرت جوادی صاحب نے بیان کیا اپنی کتاب 14 ستارے میں، بیان کرتے ہیں کہ یہ امام نے جملہ بیان کیا، اس کے پیچھے ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان لوگوں سے اپنے دین کو لے رہے ہو کہ جنہوں نے دین کے بارے میں فقط سنا ہے، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد ہے جو حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، یہ حق اور باطل یہی ہے۔ ہمارا راستہ حق کے لیے زیادہ سزاوار ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن تم کیسے لوگ ہو کہ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہو کہ جنہوں نے سنا ہے کہ رسول کیا کرتے تھے۔ تو کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جس نے اپنی آنکھ سے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا۔ سیرت رسول بتانے کا زیادہ حقدار وہ ہے۔ اس کے علاوہ حلم و بردباری ہے، اور یہ تمام چیزیں امام حسن کی فقط ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں گفتگو کو کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ درود بھیجو محمد والے۔ بس امام حسن مجتبی کی چونکہ کل ہم نے بیان نہیں کیا، آج بیان کرنا تھا، اور کل مصائب کا ٹکڑا نہیں پڑا، آج فقط تبرکاً بیان کر دوں، مصائب تفصیلی نہیں ہوتے اس محفل کے اندر کہ امام حسن کی عظمتیں ہیں، لیکن بہرحال مصائب کے اندر امام حسین علیہ السلام کا مقام اپنا ہے۔ جب امام حسن مجتبی کا آخری وقت تھا، امام حسین علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، امام حسین کے چہرے پر جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے امام حسن نے دیکھے، پوچھا کہ اے میرے بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسن کو جواب دیا، امام حسین نے کہا کہ جو کیفیت آپ کی ہے اس کو دیکھ کے رو رہا ہوں، آپ کے پورے جسم کے اندر زہر پھیل چکا، آپ کا جگر ٹکڑے ہو کے تشت میں آ رہا ہے۔ ایک جملہ امام حسن نے نقل کیا، بیان کیا، کہا کہ اے میرے بھائی
لا یوم کا یوم، جس طرح کا دن تمہارا ہوگا نا ایسا دن کسی کا بھی نہیں۔ تم نہ ہو، تم گریہ نہ کرو، جیسی مصیبت تم پر آئے گی یہ مصیبت کسی پہ نہیں آئے گی۔ فقط اسی جملے کو سادہ الفاظ میں سمجھ لیجیے کہ گویا امام حسن بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں جا رہا ہوں اس دنیا میں، لیکن دیکھو خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا بھائی میرے سرانے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ہاتھ میں میرے لیے پانی بھی موجود ہے، وہ میری دل جوئی بھی کر رہا ہے، وہ میری طبیعت کا خیال بھی کر رہا ہے۔ اے میرے بھائی حسین، وقت جب تمہارا آئے گا نا تمہارے سرانے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اے میرے بھائی حسین، میرے الفاظ میں اس کی وقت تشریح کر رہا ہوں کہ دیکھو جب میں جا رہا ہوں میری نگاہ اپنے چھوٹے سے قاسم پر پڑ رہی ہے، مجھے اس کی یتیمی کا احساس ہے، مگر اس کے ساتھ میرا دل مطمئن ہے کہ میرے قاسم کو سنبھالنے والا مہربان چچا حسین موجود ہے۔ اے میرے بھائی حسین، جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری بیٹی تمہارے پاس آئے گی، تم اس سے کہو گے کہ سکینہ اپنے آپ کو یتیمی کے لیے آمادہ کر لے، تو سکینہ کی یتیمی کا انداز کیا ہوگا؟ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تم قاسم کو آغوش میں لو گے، محبت کرو گے، میرے بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ گے۔ لا یوم کا یومک، کوئی دن تمہارے دن کی طرح نہیں ہوگا حسین، تمہاری یتیم بچی کو تماچے مارے جائیں گے، تمہاری یتیم بچی کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا جائے گا، تمہاری یتیم بچی کے دامن کو آگ لگا دی جائے گی، وہ تمہارے کٹے ہوئے سر کے ساتھ ہنسوں سے چلتی رہے گی، تمہارے سر کو دیکھتی رہے گی، تم سے بات کرنے کی اجازت نہیں پائے گی، ادھر وہ اپنے لب کھولے گی تمہیں آواز دینے کے لیے، وہاں سے ایک تازیانہ اس کو لگایا جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارِ اللہ توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔